ہاں جی جناب، کیسے ہیں جی؟ ہیلو غالب، آپ کا میں پروگرام ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھنا شروع کیا ہے، اور آپ کی جو قوت ہے گفتار اس سے کافی زیادہ امپریس ہوں، نالج، جنرل نالج سے بھی، اور دعا کرتا ہوں کہ میرے اندر بھی کچھ اس کے ہلکے پھلکے اثرات پڑیں۔ اور ابھی آج کی گفتگو تو مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے کیا چل رہی تھی، مگر ایک چیز جو پچھلے دفعہ آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس کے حوالے سے میں کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری پرسنلی، تو مجھے ہسٹری کا بہت زیادہ شوق ہے، تو اس چیز میں یعنی آپ کا مجھے جو لگ رہا ہے کہ پوائنٹ آف ویو جو جتنا میں نے تھوڑی بہت جو ویڈیو دیکھی اور آج کی بھی جو گفتگو سنی کہ یہ آپ اس بات پہ کنسرن، یعنی آپ کا کنسرن یہ بھی ہے کہ مے بی یہ محمد نام کے کوئی شخص ہسٹری میں پایا جاتا تھا یا نہیں پایا جاتا تھا، یا ان کی کتنی زیادہ ارلی ٹائم پہ امپورٹنس تھی یا نہیں، تو جو کہ ڈیفینیٹلی کہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے، مگر ہسٹری جنرلی اس طرح سے نہیں چلتی۔ مثلا ہسٹری کے لیے آپ کو بہت سارے ڈاٹ کنیکشنز کرنے پڑتے ہیں، آپ کو پیرللزم دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی فزیکل ایویڈنس اس کا ملے تو آپ کہیں کہ یہ عمر کے ٹائم پہ اگر ہمیں کوئی بلڈنگز نہیں مل رہی تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ عمر ٹائپ کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایک تو جو اسلام کا جو بالکل ارلی ٹائم کا دور ہے ایکسپینشنز والا، وہ ویسے بھی کوئی اتنے زیادہ انٹلیکچوئلز اور اتنے زیادہ آرٹ لونگ اور آرکیٹیکچر لونگ نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر بلڈنگ ڈسٹروائے کرتے تھے۔ اس زمانے بنی جو ہے بنائی لائبریریز اور جو ہے بلڈنگ جو ہیں وہ ڈسٹرائنگ، اور خود لوگ یہ خیموں میں رہتے تھے۔ اس کی ایک اور میں ایگزامپل دیتا ہوں، اس سے بہت 500 سال کے بعد یا 600 سال کے بعد جب یہ منگولز نے پوری دنیا پہ اٹیک کیا، ان کی بھی بنائی ہوئی کوئی بلڈنگ نہیں ملتی، کیونکہ وہ بیسیکلی ٹینٹس میں رہنے والے لوگ تھے منگولز، اور بسے بسائے شہر جو ہے نا وہ تباہ کر دیتے تھے۔ مگر اس سے آج تک کبھی کسی نے کوشچن نہیں کیا کہ چنگیز خان یا جو بھی اس کا اوریجنل نیم تھا اس ٹائپ کا کوئی بندہ ایگزسٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ اس پہ ہونی تو چاہیے، مگر جنرلی یہ ایک میرا فیلر یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہم ویک گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں۔ ہمیں اگر ہم بیچ سے اگر محمد کو نکال ہی دیں گے اسلام سے فار ایگزامپل، تو پھر ہمارے پاس ویسے بھی ایریا بہت لمیٹڈ رہ جائے گا۔ اگر محمد نہیں ہے تو پھر جتنی بھی اس ٹائم پہ جتنی بھی جو کارستانیاں ہوئی ہیں، جو ہم قصے جو سنتے ہیں عربوں کے ساتھ جو قافلے ان کے لٹتے تھے، جنگیں جو ہوئیں اور سریے ہوئے اور فلانا، تو پھر ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ پھر کس پوائنٹ پہ ہم جو ہے نا وہ کریں گے؟ تو میرا پوائنٹ آف ویو، میری جو ہسٹری سے نالج وہ یہ ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتے تھے ڈیفینیٹلی۔ اس کی ایویڈنس اتنی اس طرح کی نہیں ہے جتنا امپورٹنس ہمیں بعد میں دے دی گئی۔ آپ پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے سکے مروان بن عبد الملک کے ٹائم کا جو دکھا رہے تھے، مروان کے بعد سے شروع ہوتا ہے نا، یا عبد اس سے الملک پہلے کے بھی، بعد سے اس شروع پہ ہوتا آپ نے ہے ایک چیز محمد کا نہیں نام۔ نوٹ کی، جو لیفٹ سائڈ پہ جتنے بھی کوائنز ہیں ان میں ہاں شروع میں ایک تو پہلی ان میں بات ہے لکھا ہوا یہ جو کلمہ جو ہے یہ کبھی بھی اسلامک اسکرپٹ کا پارٹ نہیں تھا۔ یہ 2-3 آپ کہیں پوری قرآن اور حدیث پڑھ کے دیکھ لیں گے، آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں کہیں نظر آئے گا۔ یہ 2-3 جو تھیں ٹرانسکرپٹس، ان کو جوڑ کے یہ بہت بعد میں جو ہے نا اس کا ایز اے کلمے کی ہاں صورت دی بالکل گئی۔ وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ کلمہ کی کریڈ جو ہے وہ بعد میں بنی ہے۔ اور شروع میں ایسے لگ رہا ہے کہ جو کریڈ تھی کلمے کی وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بالکل کہ ایسے ہی دوسرا سورہ اخلاص کی جو سورہ اخلاص جو ہے وہ پارٹ آف دا کریڈ، میرے خیال پہلی جو ارلی کریڈ تھی شاید بیعت بھی انہی لفظوں پہ لی جاتی ہو، کہا نہیں جا سکتا کچھ بھی۔ مگر ایک سمپل سی بات ہے کہ محمد کو اگر آپ دیکھیں تو عبد الملک کے وقت ہی قرآن کی بھی تدوین کی بات کی جاتی ہے، اور اس کے وقت کے بعد سے ہی سکے بھی ایسے آنے شروع ہوئے جن کے اوپر سائیڈ لائن پہ محمد پہلے لکھا ہے، سینٹر میں محمد نہیں لکھا۔ سینٹر میں محمد کو سینٹرل رول جو سمجھتا ہوں میں، وہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آج کل بہت سی آرکیولوجیکل ڈسکوریز اور جو ساری ہسٹری سے باتیں آ رہی ہیں ان میں یہی کہا جا رہا ہے کہ محمد کو سینٹرل پوزیشن جو عباسیوں نے دی ہے آ کے۔ اس سے پہلے محمد ایگزسٹ تو کرتا تھا، اس کو شاید وہ رسول اللہ بھی مانتے تھے، مگر اسلام شاید اتنا وہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک تو بات پچھلے دنوں میں ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر آج کل کی تاریخ کو بھی اب اسلام کی کو پڑھنا شروع کریں جو دوسرے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے، تو ایون کہ جب یہ یروشلم فتح کرنے گئے ہیں اور آس پاس یہ انہوں نے دمشق فتح کیا ہے، تو ادھر بھی لوگوں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ یہ ان کو ان کے بارے میں کنفرم نہیں تھا کہ یہ ان کا ریلیجن کیا ہے۔ کچھ لوگ ان میں سے بتوں کو بھی پوج رہے تھے،
جو ادھر فتح کرنے گئے ہوئے تھے. اچھا ایک تو بات بڑی کلیئر کر لینی چاہیے ہم لوگوں کو کہ یہ جو ہے جس اسلام کو ہم آج کی شکل میں دیکھتے ہیں اس سے تو بہت مختلف چیز تھی. پھر اس زمانے میں اسلام ایک ایز اے کوئی کہنا چاہیے کہ فلسفی یا کوئی آئیڈیالوجی کے طور پہ نہیں آیا تھا. یہ ایک ٹرائبل سسٹم تھا, کچھ ٹرائبس تھے, ان لوگوں میں ایک بندے نے آ کے ان کو تھوڑا سا سارٹ آف ریفارم کرنے کی کوشش کی, ان کو یونائٹ کیا. ان میں بھی بعد میں پھر جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کا دور معاویہ بن ابو سفیان سے شروع ہوا, جبکہ میرا انالیسز یہ جتنی ہسٹری جو بھی بچی ہمارے پاس جس بھی فارم میں ہے وہ عثمان بن عفان کے ٹائم پہ جو ہے نا بنو امیہ کا دور شروع ہو گیا تھا. نہیں مگر اس کے بارے میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے نا, نہ عثمان کا کوئی لیٹر ہے نہ کوئی. ہاں مگر اچھا ایک اور چیز لیٹر سے مجھے لیٹر سے ایک اور چیز یاد آئی کہ محمد کی ایک جو ہے نا ایگزسٹنس کا وہ آپ کو ملتا ہے جو اس نے اس زمانے میں لیٹرز بھیجے تھے, کسرا کو بھیجا تھا, اور جو ہے مگر وہ اس کی ٹرانسکرپٹ ملتی ہے, اور اپیرنٹلی ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں. بات اوریجنل لیٹرز تو نہیں ملتے نا. دوسری بات ہے کہ وہ انہوں نے کافی لیٹرز کے اوپر جو ہے وہ جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں, ان کے اوپر یہ بھی دعویٰ کہ وہ اصلی لیٹرز ہیں. جب ان کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو وہ سارے کے سارے وہ 12ویں 13ویں صدی کے بن رہے تھے, بلکہ 11ویں صدی کے بن رہے تھے, 12ویں صدی کے. اچھا تو وہ پھر وہ تو ریجیکٹڈ ہیں ٹوٹلی آج. ایون کہ عثمان کے ریلیٹڈ قرآن جو ہیں وہ دنیا میں جگہ جگہ پڑے ہیں, ٹوپکائی میوزیم میں پڑا ہوا ہے, اور ایون کہ اور جگہوں پہ کافی اسلامی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. وہ ٹاپ کاپی والا میں نے دیکھا ہے, اور وہ اپیرنٹلی صاف لگ رہا ہے کہ وہ بالکل بھی یہ بہت بعد میں جو ہے نا اس کو کر کے دیا گیا. مگر ایک اور چیز اسٹل یعنی میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک اور چیز ہے کہ ایون بنو امیہ کا جب دور آیا اور اس زمانے میں ایک پیرل پارٹی جو ہے نا بنو ہاشم کی چل رہی تھی, اور وہ ایک ایگزسٹ کرتی تھی. یہ بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ آئے یہ فتح انہوں نے کیا ہے, جب حکومت خاص حد تک اسٹیبلش ہوئی ہے تو ہاشمی عباسی جو ہیں وہ انہوں نے قبضہ کیا ہے. بالکل ایسے ہی وہ یوزرپرز تھے, انہوں نے اپنا پروپیگنڈا جو ہے نا وہ آگے پہنچانے کے لیے انہوں نے پھر یہ کیا تو محمد کو ایلیویٹ کیا, اور ہاشمیوں کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایک پرسنالٹی چاہیے تھی پاس سے کہ جو ہے نا جس کے اوپر جو ہے نا اس کو یونائٹ کر سکیں, اور جس کے اوپر اپنی ایک لیجیٹمائٹ کر سکیں اپنی جو بھی وہ ایگزسٹنس چل رہی تھی. تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایون ود ان مسلمس, اگر آپ مسلم پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک دم آگے کوئی نیا دین سٹارٹ ہوا ہے, یہ اسی کو یہ دین ابراہیمی کی ہی کنٹینیوشن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی سے یہ ساری چیزیں موجود تھیں, محمد نے آگے بیچ میں سے جتنی بھی وہ کیا کہتے ہیں اس میں سے شرک والی چیزیں جو ہے نا وہ نکال کے الگ کی. تو ایون مسلمانوں کا بھی یہی آلموسٹ پوائنٹ آف ویو کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ویسے ایک جو مجھے جہاں تک ایک بات پھر سمجھنے والی یہ بھی آتی ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ جو عربوں کا ایک نیریٹو ہے نا, جیسے شرک کے خلاف بہت زیادہ بات کرنا, یہ بیسیکلی مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شاید نیریٹو اگینسٹ کرسچینٹی لیا گیا, کیونکہ کرسچینٹی کو جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسائز. اصل میں تو بیسیکلی جتنا بھی اگر آپ شرک کے اوپر بات کریں تو یہودی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے, بالکل. تو وہ تو پڑتا ہے کرسچن کو فرق. اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ٹائم پہ کرسچنز کے ساتھ ان کی مدبھیڑ جو ہے نا وہ زیادہ تھی. اچھا ایک اور چیز اینٹی نظر آتی ہے نا اس ہائپوتھیسس میں, مجھے اس لیے ویٹ نہیں لگتا کیونکہ عربس جو تھے ایک تو اپنے بھی لوکلی ٹرائبز میں بٹے ہوئے تھے, اور کرسچینٹی جو تھی وہ یا تو وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی ساؤدرن عربیہ میں, جہاں یمن کا ایریا جہاں آج کل ہم کہتے ہیں, یا ایتھوپین جو پارٹ تھا جو کہ ایک اسٹرانگ ایک وہ تھی. جو عرب کے اندر ود ان یعنی عربین پینسولا جو ہے اور سینٹرل عرب جو ہے جہاں مکہ اور مدینہ تھے, یہاں جیوز کی وہ پھر بھی وہ تھی. نہیں مگر ایک اور چیز آپ بھول رہے ہیں نا, جو کرسچینٹی کے ہیریٹیکل سیکٹس تھے جن کو کانسٹینٹین نے جو ہے وہ کانسٹینٹینوپل نے ختم, مطلب جن کو ہیریٹیکل کہا جاتا تھا, وہ سارے کے سارے یہ عرب دنیا اور بیزنٹین امپائر کے بارڈرز کے قریب قریب ایگزسٹ کرتے تھے سارے, اور موسٹ پروبلی آؤٹ سائڈ دا بارڈر ایگزسٹ کرتے تھے. اب ورقہ بن نوفل کا اگر ذکر آتا ہے, ورقہ بن نوفل کون ہوگا اگر وہ تھا تو وہ کون ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ورقہ بن نوفل کی جس طرح باتیں کے بتاتے ہیں وہ ایسا کوئی کرسچن پریسٹ ہو سکتا ہے جو ایسے سیکٹ کا جو کہ نہ تو رومن کیتھولسزم تھی نہ ایسٹرن آرتھوڈاکسی تھی. ٹھیک ہے, بالکل. اور آپ یہ بھی دیکھو کہ یہ ہو سکتا ہے ایک کرسچینٹی کا ایک فرقہ تھا جسے کہا جاتا تھا ایبیونائٹس, اس کا ایک آف شوٹ تھا جس کو نزارین سیکٹ کہا جاتا ہے. بالکل
اور یہی وہ تھے جو کہ قرآن میں اگر دیکھو گے تو یہ نظاریت جن کو ناصری نصارہ بولتے ہیں، تو وہ بیسیکلی محمد، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ شروع جو ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے، یہ ٹریڈ کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ اسی بارڈر کی سائڈ پہ ان کی ٹریڈنگ تھی، جہاں سے اس کو یا پھر وایا ورقہ بن نوفل کے تھرو جو ہے اس کو جو انفارمیشن ملی، جس کی بیسس پہ اس نے آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ ایک اس ریلیجن کی فاؤنڈیشن بنانی شروع کی، وہ یہی تھی، یا تو نصارہ سے اڈیپٹڈ تھیں، یا پھر جو ہے، اور اس کے قرآن میں جتنا بھی جو کرسچینٹی کے بارے میں ڈیبیٹ آتی ہے، وہ آج کل جو سینٹرل کرسچینٹی ہے اور آرتھوڈاکس جو ایسٹرن آرتھوڈاکسی یا ایون جتنی کیتھولک رومن کیتھولک، اس سے کافی ڈفرینٹ والی وہ ٹرمنالوجیز نظر آتی ہیں. تو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ ان کی جو نالج تھی وہ زیادہ تر یہی نصاراز جو ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی تھی، ان کے حوالے سے تھی، کیونکہ جس سیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے. بالکل ایسے ہی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ مینلی یہ اس طرح ہی ہوا کہ انہوں نے ایک ایسے سیکٹ سے کرسچن نالج لیا اور پھر اس کو ہی انہوں نے وہی سمجھ لیا کہ ایکچوئل کرسچینٹی وہی ہے. شرک کے اوپر بڑا جی وہ زور دیا گیا کہ جی شرک نہ کرو. اب شرک بیسیکلی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ شرک کا ڈیفائن جو گناہ کیا ہے وہ بیسیکلی مسلمانوں نے ہی زیادہ کیا. ایون کہ یہودیوں میں یہ بات شرک والی ویسے ہی پاسبل نہیں تھی، کیونکہ وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی خدا کا بیٹا یا بیٹی ہوگا بھی. تو کرسچینٹی میں آئی اور پھر کرسچینٹی کے ریئیکشن میں انہوں نے اس طرح سے کیا، کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ریلیجن پہلے بن گیا ہوتا ہے وہ دوبارہ آنے والے ریلیجن کی رسپانس میں نئی کریڈ نہیں بنا سکتا. تو اس لیے یہودیوں کی کوئی کریڈ شرک کے خلاف اس طرح کی آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہاں آپ کو یہ ضرور مل جائے گا کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، مگر آپ کو وہ کوئی آیت یا ایسی کوئی دکھا نہیں سکیں گے. خدا نے کلیئرلی کہا ہو جی میرا کوئی شریک نہ بناؤ. مگر کیونکہ اسلام بعد میں آیا تو اسلام بیسیکلی کرسچینٹی کو بھی ریئیکٹ کر رہا ہے، ریئیکشن دے رہا ہے نا اس پہ. اب کرسچینٹی اسلام پہ ریئیکشن نہیں دے سکتی، اس لیے محمد کے بارے میں اگر آپ کرسچن سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کنفیوز نظر آتے ہیں کہ ہاں بھائی اکارڈنگ ٹو اسکرپچر وہ محمد کو کیا کہیں. وہ اندازے ہی لگا سکتے ہیں، وہ کلیئرلی کچھ بھی نہیں بتا سکتے. اسلام جو ہے وہ جیسس کے بارے کلیئرلی بتا سکتا ہے کہ ہاں بھائی اس کو خدا کا بیٹا نہ بناؤ، کیونکہ بعد میں آیا بیسیکلی. تو ایک تو یہ سینس بنتی ہے کہ جی یہ جو اب سکوں کے اوپر انہوں نے لکھ دیا جی لا شریک لا، کہ اس کا کوئی شریک نہیں. تو یہ جب اگر یہ اس طرح کی بات یہ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی کریڈ بڑی، شاید شروع میں جب انہوں نے اپنے آپ کو کرسچن سے علیحدہ دکھانا شروع کیا تو اس میں بیسیکلی انہوں نے یہ کہا جی وہ مشرک ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں. مگر ایک چیز اسی میں یہ سکوں والی پھر بات دوبارہ آ جائے گی کہ ارلی اسلام میں اور ایون قرآن کے اندر بھی جو ابھی بھی جس بھی فارم میں ہے، آپ یہ دیکھو گے کہ ان لائک کرسچینٹی، اسلام میں محمد کو ایز اے کوئی ہولی فگر اس طرح کی، یعنی ہولیسٹ آف ہولی ٹائپ کی فگر کے طور پہ کبھی بھی نہیں پریزنٹ کیا گیا. اور یہی وجہ تھی کہ سکوں پہ اللہ کا یا جو بھی بسم اللہ اور یہ سب تو ملے گا، محمد کا نام آپ کو بہت ایز اے سیکنڈری اس پہ آپشن کے طور پہ نظر آئے گا. کے بعد محمد کا نام نظر آتا ہے وہ ایک سائڈ پہ لکھا ہے چھوٹا سا. اور ایون آج کل کے بھی جو اسلام کے وہ فرقے ہیں جو لیسٹ انٹرپریٹڈ فرقے، جیسے یہ وہابیز ہیں یا ظاہریہ فرقہ ہے، وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں مسلسل کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس محمد کی جو ہولینس ہے یا اس کی جو باقی دوسرے فرقوں میں اس کو وہ ڈینائی کر کے بالکل نارمل ایک ایز اے نارمل ہیومن بینگ کے طور پہ اسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے تو ابھی کی آج کی گفتگو کا صرف میرا پوائنٹ آف ویو یہ میرا یہ ہے کہ میں اس بات پہ قائل ہوں، ایون اس کے ہمیں کوئی فزیکل ریفرنسز اور ڈائریکٹ تو ایویڈنسز نہیں ملیں گے کہ کوئی اس ٹائم کی کوئی چیز ہمیں مل جائے یا بلڈنگ مل جائے یا کوئی پیپر مل جائے، مگر اسٹل میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر اس ڈائریکشن پہ جانا کہ محمد ایگزسٹ بھی کرتے تھے یا نہیں کرتا تھا، وہ میرے خیال سے ایک اپنے ہی یعنی کہ اپنے آپ کو بیسیکلی اپنا فوکس جو ہے وہ اننیسیسری پرسپیکٹیو کی طرف یا نیریٹو کی طرف لے کے جانے کی کوشش ہے، جس کا کوئی مجھے اپیرنٹلی کوئی خاص ایڈوانٹیج نظر نہیں آتا. ہمیں مین فوکس اگر دیکھیں ایک چیز ہے جو سمجھنے والی بات ہے، کرسچینٹی کی شکست کیسے ہوئی، سمجھنے والی بات ہے. کیسے ہوئی شکست، کیسے کرسچینٹی کیسے ویسٹ میں اتنی انسگنیفیکنٹ ہو گئی، جس کو پہلے کرسچنڈم کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی، کہا جاتا تھا کہ یہ کرسچنڈم ہے، تو کیسے انسگنیفیکنٹ ہوئی؟ میرا تو خیال یہ کیوں ہوئی؟
میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی کرسچینٹی کے ساتھ وہی ہوا جو کسی بھی اور ریلیجن کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جہاں جیسے آپ کی جو ہے نا سوسائٹی کے اندر شعور کا لیول اور نالج کا لیول بڑھتا گیا، آپ کو ایویڈنسز نظر آنے شروع ہوئے ان چیزوں کے جنہوں نے جو آپ کی جو کرسچین پریسٹ تھے، یہ کرسچینٹی جس پہ اسٹک کر رہی تھی لفظی معنوں پہ، خاص طور پہ کتاب پیدائش پہ اور دوسری چیزوں پہ، تو وہ اس نے بہت زیادہ جب لوگوں کو جب ایک دو پوائنٹ آف ویو نظر آئے، ایک جو ہے وہ ان کو لگا کہ یہ سائنٹیفکلی بڑا کریکٹ ہے، اور ایک جو ہے وہ سائنٹیفکلی بالکل لگ رہا ہے کہ یہ غلط انفارمیشن، لوگوں میں آہستہ آہستہ وہ بھی بڑھتی گئی۔ سیکنڈلی کرسچینٹی ایز کمپیئر ٹو جوڈازم اور اسلام، میرا پوائنٹ آف ویو یہ کہ جیسا بھی غلط صحیح بہت ساری چیزیں، بہت سارے بلنڈرز ہیں، مگر بائی نیچر بائی کور جو ہے وہ ایک ہمبل ریلیجن ہے۔ جو جیسس کا جو بھی میتھولوجیکل کریکٹر ہے اس کو اگر ہم کمپیئر کریں محمد سے یا موزس سے تو بہت ہمبل پرسن ہے، بہت ٹالرنٹ پرسن ہے، وہ دوسرے کی بات سن بھی لیتا ہے، ایک گال پہ اگر تھپڑ پڑے دوسرا آگے کرنے کی بات بھی کرتا ہے، تو وہ اپنی اس ہمبلنس کی بیسس پہ بھی وہ بہت کوئکلی جو ہے وہ ریٹریٹ کر گئے، کہ بجائے اس کے کہ انہوں نے سائنس ایک ٹائم تک تو انہوں نے کافی ریزسٹ کیا۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب ایک لڑائی ہو تو اس میں شریف آدمی نارملی وہ کر جاتا ہے، ڈیفیٹ کر جاتا ہے۔ کرسچینٹی کے ساتھ ایک فیکٹر یہ بھی رہا، بہت سارے فیکٹر مگر ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی رہا کہ کرسچینٹی کی ایک پیرلل ہسٹری لوگوں کے سامنے ہے۔ پیرلل ہسٹری تو ہے نا، ان کو پتا ہے نا کہ یہ کانسٹینٹین اگر نہ ہوتا تو کرسچینٹی نہ ہوتی۔ یہ ہر مطلب جو لوگ کرسچینٹی کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے تھوڑی بہت کرسچین ہسٹری پڑھی ہے، وہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کرسچینٹی کے آج ہمارے ساتھ موجود ہونے میں خدا سے زیادہ کردار کس کا؟ کانسٹینٹین کا۔ تو ادھر وہ کیریکٹرز کون ہیں؟ ادھر وہ کیریکٹر عبد الملک ہے پہلے، جس نے اسلام کو ایک نظر آتا ہے کہ جی قرآن اس سے پہلے نہیں تھا، عبد الملک کے دور سے۔ حجاج بن یوسف اس کا ہی گورنر تھا جس کو کہتے ہیں کہ عراب لگائے، مگر اب یہ بات ہر طرف سے لوگ کرنے لگے ہیں کہ قرآن بنایا ہی اس نے تھا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پتہ نہیں ہے کہ عثمان نے کوئی تدوین کرائی تھی، عثمان نے کتنے، یہ کہتے ہیں جی عثمان نے 7 نسخے بنوائے تھے، 8واں اپنے پاس رکھا تھا، اس کی 10 بنوائے تھے شاید، ہاں 10 بنوائے، تو ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی تو کہیں موجود ہونا چاہیے تھا نا، نہیں ملتا۔ تو اس لیے پھر جب اگر بات کی جائے، دیکھیں یہ جو دنیا کو ٹیک اوور کرنے والے ریلیجن ہیں کبھی بھی حکومتی سرپرستی کے بغیر نہیں بن سکتے، یہ بنے بھی حکومت کی سرپرستی کے اندر ہی ہیں۔ تو یہ پھر جب ہمیں نیریٹو ملتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایون کہ مکہ جو ہے، مکہ کا نشان کہیں پرانی رائٹنگز میں نہیں ملتا، کہیں پہ نہیں ملتا۔ پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی قرآن کا ذکر، تو قرآن کا بھی جو ہے کوئی محمد کی ڈیتھ کے تقریباً 100 سال بعد تک وہ خاص ذکر کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی محمد کا نام، تو وہ بھی نہیں ملتا۔ ڈوم آف راک جو ہے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بنوایا، اب عبد الملک نے، اس کے اوپر جو آیتیں لکھی ہیں وہ اس طرح کی آیتیں ہیں کہ ان کے اندر کچھ ایڈیشنل آیتیں بھی نظر آتی ہیں جو کہ آج کے قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن انفیلیبل ہے، تو پھر اس بات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہاں بھائی قرآن کتنا انفیلیبل ہے۔ جب اس کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی قرآن جو تھا، قرآن جیسے جیسے زبان ایوالو کرتی گئی ویسے ویسے ایوالو کرتا گیا۔ جیسے کہ ابھی میں سکوں پہ دکھا رہا تھا کہ دیکھیں جی بسم اللہ بھی لکھی ہے تو بے کا نقطہ نہیں ہے۔ وہ ظاہر بات ہے، شروع کی جو ہینڈ رائٹنگ تھی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن بالکل ارلیسٹ ٹائم پہ لکھا نہیں گیا، وہ لوگوں کو یاد رہا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم پھر قرآن نہیں کہہ سکتے۔ وہ یہ تھی کہ کچھ محمد سمجھنے والی بات ہے کہ اگر حدیثوں کو یہ یاد کی بیس کے اوپر اتنے نکتہ چینی حدیثوں پہ کر رہے ہیں تو قرآن پہ کیوں نہیں کی گئی؟ پھر قرآن بھی تو محمد نے خود تو نہیں اکٹھا کروایا نا، نہ کتابی شکل میں، ایسا تو نہیں ہے۔ محمد چاہیے تو یہ تھا کہ محمد خود کتاب دے کے جاتا پھر نا۔ اگر ایک طرف ہر وقت کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے کتاب ہے اور اس میں کوئی جو ہے نا، اس میں کوئی شک یا کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ پھر اس میں تم کوئی غلطی نہیں پاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر رسول اللہ نے خود کرایا ہی نہیں، تدوین کیوں نہیں کروائی خود تدوین؟ ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہی آ رہا ہے مجھے، کہ قرآن جو ہے اس کو ایک تو یہ آج کل کی جو ترتیب ہے، آرڈر جو ہے وہ ترتیب توفیقی ہے، ترتیب نزولی جو تھی وہ ایک ڈیفرنٹ تھی۔
کہا یہ جاتا ہے شان نزول کے مطابق ہے نہیں ہے یہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب توفیقی میں انہوں نے اپنے زندگی میں محمد نے جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ یہ آیت اس کے بعد آئے گی، یہ والی صورت اس کے بعد آئے گی، یہ صورت اس کے بعد آئے گی. تو یہ اور اس پہ ایٹ لیسٹ جو ہے اب مسلمانوں کے کافی سارے ڈفرینٹ جو ہیں وہ آف شوٹس ہیں، کافی ڈفرینٹ فرقے ہیں، مگر وہ سب میں ترتیب جو ہے وہ یہی مانی جاتی ہے. تو اس کے پیچھے میری جو ذہن وہ یہی کہتا ہے کہ شاید اس بات میں کچھ ٹروتھ ہے. بے شک وہ لکھا نہ گیا ہوا یا سیم مٹیریل پہ نہیں لکھا گیا، اور یہ عربز ویسے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جب بھی بات کہتے ہیں نا قرآن لکھا گیا، تو ہم آج کل کے زمانے کو ہم پوائنٹ میں یا ایون بات کی بات کریں، آپ یہ امیجن کرو ایک چھوٹا سا ایک ٹرائب ہے جن کے یہاں ایون لکھنے لکھانے کا تو ویسے رواج نہیں تھا، کچھ چیزیں جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی تھی اس میں لکھ دیتے. ایک کوشچن پوچھتا ہوں آپ سے میں ذرا، پھر آپ کو اس میں ہی اپنا آنسر مل جائے گا. محمد بن قاسم نے کس سال میں فتح کیا، کس سال آیا سندھ؟ 700. ہاں 712 میں. محمد کی ڈیتھ کب ہوئی ہے؟ 623 میں. ٹھیک ہے 623 میں ڈیتھ ہوئی ہے. اب ایک بات ہے کہ سمجھنے والی بات ہے، چلو جی انہوں نے محمد کی زندگی علی کی خلافت میں کہتے ہیں کہ مسلمان افغانستان تک پہنچ چکے تھے. ٹھیک ہے، اب چلے یہ خود بھی لکھ سکتے تھے تو کسی سے تو لکھوا سکتے تھے نا. عثمان کے عمر کے دور میں پتہ نہیں کیا کچھ فتح ہو چکا تھا. مصر تو عمر کے دور میں ہی فتح ہو چکا تھا. مصر فتح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے مصر فتح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ لوگ یہاں یرموک اور وہ پرشین اور سیسنیڈ امپائر کو ہرا چکے تھے یہ لوگ. تو کیا وقت ان کے پاس کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے آئے؟ قرآن کو یہ جو کہتے ہیں نا کہ شروع میں پریزرویشن صرف اورل تھی، یہ بات میک سینس کرتی ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ پریزرویشن اورل تھی، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ایک مصحف علی کا تھا، علی خود قرآن لکھ رہا تھا، فلاں خود قرآن لکھ رہا تھا، یہ بھی خود قرآن لکھ رہا تھا. یہ چار جو کاتبین وحی تھے، جو کہ مرکزی کاتبین وحی تھے، ان کو رسول اللہ نے کہا تھا وہ لکھتے تھے قرآن. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ لکھا ہوا قرآن کہاں ہے؟ اور اصل میں اگر ان کے پاس لکھا ہوا ہوتا تو پھر بھائی عثمان نے صرف اور صرف زید بن ثابت سے کروا کے اور باقی جلوا کیوں دیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح تھے وہ پریزرو کر لیے جاتے. یا پھر مسئلہ ہے کہ صرف یہی مسئلے تو نہیں ہے، مسئلے تو قرت کے بھی ہیں، مسئلے تو حروف کے بھی ہیں. وہ تو ہے واقعی. اور قرت حروف اس کے علاوہ پھر وہی جو اس زمانے میں جو کامن ان کے یہاں عربوں میں جو مینوسکرپٹ تھا وہ وداؤٹ ڈاٹ، کوئی نقطے نہیں تھے، اور آپ تو بہت بات کی بات ہے. تو وہ اس کو صرف ایک ایز اے کانٹیکس کی بیسس پہ، جیسے ہم وہ اردو میں بھی بہت سارے ورڈ ہیں جو بالکل سیم دکھتے ہیں، مگر اس کو آپ صرف کانٹیکس کی بیسس پہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا کیا مطلب. تو عربز جو ہیں وہ اس طرح سے سمجھتے تھے. تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی بعد میں جو ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں جس پہ آپ کلیئر نہیں ہے کہ 100% یہی بات کہیں بھی گئی ہے یا نہیں. مگر وہی والی بات ہے کہ ہسٹری جرنلی جو ہے وہ جو ایز اے سبجیکٹ، اور خاص طور پہ مسلمس ٹائم پہ ایک اور جو سب سے میجر پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہ باقی دنیا سے الگ الگ تھے، سویلائز جو دوسری سویلائزیشن تھی، ان کے لوگ یا ہسٹورینز ان جگہوں کو بہت زیادہ وزٹ بھی نہیں کرتے تھے. ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. جو ارلیسٹ جو پچھلی ایک آدھ ویڈیو میں آپ نے بتایا کہ یہ تبری نے سب سے پہلے جو ہے اس کا ریکارڈ لکھنا، اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابن ہشام سے جو ہے وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں اب قرآن کس طرح کمپائل ہوا، یہ بھی تو ہسٹری حدیثوں سے پتہ لگ رہی ہے نا. بالکل. اب حدیث کے اوپر اگر اب بات یہ ہے کہ پھر قرآن کی اتھینٹسٹی کی گواہی حدیث دے رہی ہے، اور حدیث وہ چیز ہے جس کو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. حدیثوں پہ تو یہ کبھی راضی ہوئے ہی نہیں ہے آج تک. میں کہتا ہوں آپ آج ایک بالکل صحیح حدیث لے آئے نا، اور آپ اس میں سے کوئی سائنٹیفک مسٹیک نکال دیں یا کوئی ہسٹوریکل مسٹیک اسٹیبلش کر دیں کہ وہ جو حدیث جھوٹی ہے، یہ اس کا کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر ہی لیں گے کہ وہ حدیث ضعیف ہے. بخاری کی حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں آج، حالانکہ صحیح نام ہی اس لیے ساتھ لگا کہ وہ ساری صحیح حدیثیں اس نے کٹی کی، آرام سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس کو. یہ اس دور سے تو میں خود ذاتی طور پہ گزروں گا کہ میں آج جس سٹیج پہ ہوں وہ ایک دم سڈنلی یا کسی ریئیکشن پہ نہیں آئی، وہ اسٹیپ آئی. تو شروع میں میرا بھی یہی ریئیکشن ہوتا تھا کہ جو ہے نا حدیث جو ہے نا یہ تو ضعیف ہے، یہ ریجیکٹ. یہ پھر اس کے بعد مجھے پرویز والا جو ہے نا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کافی اٹریکٹ کرنے لگا کہ یہ تو احادیث ہے ہی ایک فورن ایلیمنٹ ہے، جو کہ جو 6 کے 6 جو کاتبین وہی ہیں سنیوں کے اور ساتوں کے ساتھ جو اس کے ہیں شیعوں کے، وہ سارے
نان عربs ہیں, سارے کے سارے پرشینز ہیں. پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اور فردر ڈیولپ ہونی شروع ہوئی. پھر اس کے بعد وہ آئی کہ قرآن کے اوپر جب بھی کوئی پوائنٹ آیا جس میں اس میں سائنٹیفک ایرر کسی نے پوائنٹ کیا تو ذہن میں سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ تو جو ہے نا بیسکلی مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ, پھر فلانا. آہستہ آہستہ جا کے یہ ریئلائزیشن ہوئی. تو بات یہی ہے, ریئلائزیشن اگر آپ نے لے کے آنی ہے معاشروں میں تو اس ڈائریکشن سے آنا زیادہ آسان ہے. مگر اگر ہم اس پوائنٹ پہ جائیں گے کہ جہاں ہم کہہ دیں کہ یہ چیز ہسٹوریکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی یا اس طرح سے نہیں ایگزسٹ کرتی, تو پھر ہم کنفیوژن کی طرف ہم اپنے آپ کو بھی کنفیوژن میں ڈالیں گے, اور جن کے ساتھ جن کو ہم چاہ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ ان کو ڈبیٹ میں انوالو کریں, ان سے بھی اپنے آپ کو ہم سائڈ پہ ہٹا لیں گے زیادہ. یعنی بیسکلی آپ کو ایک سینٹر لائن کے آس پاس آپ کو پلے کرنا ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی انٹینشنز پہ مجھے کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ذرا سا بھی اس پہ اختلاف نہیں ہے, مگر جو ڈائریکشن ہے یہ ہم اسلام کی وہ کیسے نکلے گی, سوری ایکچولی یہ کیسے پتہ لگے گا کہ ایکچولی ہوا کیا تھا, یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا. ایسے تو نہیں ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا کہ ہم یہ ان سے ڈیبیٹ کی خاطر ہم چھوڑ ہی دیں جو ایکچوئل باتیں ہوئی تھی ان کو ڈسکس کرنا. نہیں میں چھوڑے نہیں, مگر ایک چیز جو کہ جس پہ جو کہ آپ کو بہت سارے ایویڈنسز نظر آ رہے ہیں کہ یہ یعنی مجھے جو ہے اس جو لگتا ہے یہ کہ یہ بہت اس کے لیے کافی اسٹرانگ ایویڈنس چاہیے اور اس چیز کو پروو کرنے کے لیے بھی کہ وہ چیز جو ہے یہ قرآن یا محمد یا اس ٹائپ کی چیز یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. کیونکہ وہی والی بات ہے, جیسے کہ جب ہم ایون عبد الملک کا بھی جب دور دیکھیں وہ 70 ہجری کے آس پاس کا ہے. 70 سال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کلین جو کوئی یا ایک تھیولوجی جو ایگزسٹ نہ کرتی ہو اچانک ایک دم جو ہے نا اس کے اتنے زیادہ فالوورز اور جو کہ پھیلے ہوئے بھی جو ہے آپ کے سینٹرل ایشیا سے لے کے اسپین تک ہوں. وہی تو بات ہے نا کہ عبد الملک کے دور میں اب دیکھیں میں آپ نے کبھی اس کو سنا کیا اس کا نام ہے یار, وہ جو ہسٹورین ہے یار, وہ کیرن آرمسٹرانگ. کیرن آرمسٹرانگ جو ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان جب گئی تھی تو اس کے بڑے انٹرویو ہوتے رہے مارننگ شوز کے اندر, اور آگے پیچھے اس کو بلایا جاتا رہا. حامد میر نے بھی اس کو بلا لیا تھا ایک دن, اور نادیہ خان وغیرہ جو ہے مارننگ شو میں اس کے انٹرویوز لیتی رہی, اور اس سے کافی کوسچنز اسلام کے بارے ہوئے. اور وہ ایک ایسی ہسٹورین ہے کہ جس کو سب سے فیوریبل پوزیشن جو لیتی ہے اسلام کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور وہ جاتی ہے اور وہ پاکستان گئی اور اس کو بڑی پذیرائی ملی اور اچھا خاصا ٹائم وہ پاکستان میں گزار کے مہینہ ڈیڑھ پھر واپس آئی تھی. کیرن آرمسٹرانگ جب ہسٹری لکھتی ہے اسلام کی تو وہ یہ کہتی ہے کہ پہلے 200 سال یہ کسی کو مسلمان نہیں کرتے تھے. اب سوچنے کی بات ہے کیوں مسلمان نہیں کرتے تھے بھائی, ٹھیک ہے, یہ تو محمد کا تو رول یہ تھا کہ ہاں بھائی مسلمان کرو ان سب کو. تو وہ یہ کہتی ہے کہ جی پہلے 200 سال یہ لوگوں کو مسلمان نہیں کرتے تھے, یہ تبلیغ نہیں کرتے تھے کہ ان کو جزیہ معاف کرنا پڑتا تھا. اس وجہ سے بات سچ بھی ہو سکتی ہے کہ جزیہ معاف کرنے کی وجہ سے تبلیغ نہیں کرتے تھے, مگر ہر طرف سے سمجھ یہ آتی ہے کہ نظر ایسا ہی آتا ہے کہ پہلے 200 سال جو بھی نکلے تھے دنیا کو فتح کرنے یہ لوگ, یہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو جی ایک ہاتھ میں انہوں نے قرآن پکڑا ہوتا تھا, دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوتی تھی اور یہ دنیا کو مسلمان بنانے کے لیے فتح کرنے نکلے تھے. نہیں, یہ چیز تھی نہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جب ایک خاص حد تک ایکسپینشن کر لی, اور باتیں بھی آج کل سب یہ مجھے ہی نہیں لگتا کہ آج کل سبھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب ایک خاص حد تک ایکسپینشن کر لی تو ان کو سمجھ آیا اچھا یار ہمارے پاس ہم نے قبضہ تو کر لیا, اب اس قبضے کو قائم کیسے رکھنا. نہیں وہ جو ایکسپینشن تھی وہ ایٹ میکس تو وہی والی بات ہے, وہ اپنے میکسیمم ٹائم پہ تو بہت ارلی, یعنی کہ وہ تو 70 ہجری تک اپنے میکسیمم لمٹس تک پہنچ گئی تھی. 200 سال والی بات ڈیفینیٹلی وہ کیرن آرمسٹرانگ جو ہے اس نے کس کانٹیکس میں کی ہے اس کا بنیاد پہ کی ہے نا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. ہاں ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ جو ہے نا لینئر ہسٹورین ہے اسلام کے کیس. مگر آپ یہ دیکھو کہ پارسیوں کا تو آئیڈیا ہے نا, جو انڈیا میں جو پارسیز رہتے ہیں زورسٹرین جو جن کو وہ تقریباً 100 اور 120 ہجری کے آس پاس ان کی پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے ایران میں, ان کو زبردستی کنورٹ کرنا شروع, ان میں سے کچھ جو ہے نا جو ان کے ٹرائبس تھے وہ آ کے انڈیا میں آ کے آباد ہوئے. تو یہ تو بہت یہ 200 ایئر کے ارلی ٹائم پہ ہی ہوا ہے. تو یہ ایٹ لیسٹ یہ والی جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں پوائنٹ کو, تو مجھے اپیرنٹلی یہ چیز
ہضم نہیں ہو رہی کہ اسلام نے شروع میں لوگوں کو کنورٹ نہیں کیا. وہ پرسیکیوشن کی بیسس پہ ہی جو پارسیز ہیں زورسٹین جو انڈیا میں جا کے آباد ہوئے اور آج تک آباد ہیں, ان کے پاس اس زمانے کی نسخے اور بہت ساری چیزیں, یہ اسٹوریز جو ہے نا وہ ہیں. تو یہ مے بی وہ بھی ہو سکتا ہے ان کی اسٹوریز غلط ہوں, مگر اپیرنٹلی یہ ایک بات ہے. وہ کہتے ہیں 120 ہجری میں یوں ہوا, کیا ڈیفینیٹلی 100% یہ بات ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. یہی میرا ایک پوائنٹ بنتا ہے. پھر دوسری طرف یہ ہے کہ جو اسپین میں کرسچنس کے اوپر جو پرسیکیوشن ہوئی ہے ان کے ارلی ٹائم پہ بنو امیہ والے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, وہ بھی بالکل ود ان میرے خیال ہے 750 سے بعد کا ہی دور ہے نا, 750 سے کچھ پہلے کا ہوگا. 750 بھی 100 سال, یعنی کیونکہ وجہ یہ تھی کہ 125 سال وہی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بنتی ہے. عباسی دور شروع ہوتا ہے نا 751 سے. اور یہ جو ٹورس والی جو جب مسلمانوں کی جو میکسیمم ایکسپینشن یورپ میں ہوئی تھی, وار آف ٹورس جس کو بولتے ہیں, ٹورس بیٹل, یہ تھی ابھی میں دیکھتا ہوں 732, ہاں 732 AD میں جو ہے یہ ہوئی ہے. تو یہ ہوئی ہے بیٹل آف ٹورس جو اسپین جو فرانس کے اندر وہ خلیفہ, تو میرے خیال ہے کہ یہ کوئی عبد المالک کے ٹائم پہ ہی تھی. اور وہی کیا نام ہے اس کا, موسیٰ بن نصیر بیسیکلی اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. ہاں تو یہ بالکل جو ہے, پھر ظاہری بات ہے کہ یہ تو وہ عبد الملک کا ہی بار بار نام پھر آتا ہے ہمارے سامنے. ہاں جی وہی آتا ہے. مگر یہ کہ ڈیفینیٹلی میں بھی اس ٹائم پہ, کیونکہ میری ہسٹری اب تک جتنی میں نے پڑھی ہے وہ میں نے ایک خاص اینگل سے, یہ خاص پرسپیکٹو سے کی. آپ نے آ کے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا کنفیوز کر دیا, اور اس کو مے بی کنفیوژن کئی دفعہ جب آپس میں ریپلس کر کے آپ کو ہو سکتا ہے کہ زیادہ بیٹر ڈائریکشن پہ لے کے جائے. تو مطلب بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے, کیونکہ اصل میں اگر دیکھوں تو یہ چیزیں کھل چکی ہیں اس وقت. یہ چیزیں اتنی کھل چکی ہیں. دیکھیں عبد الملک کے وقت پہ ہم یہ کہتے نہیں ہیں کہ جی اسلام بالکل نہیں تھا, ٹھیک ہے اسلام کی کوئی پروٹو فارم تھی. قرآن جو آج ہمارے پاس ہے وہ عبد الملک کے وقت والا وہی نہیں ہے. یہ بات تو ہمیں ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے نا. آج تک ہمیں کوئی بھی ایسا کمپلیٹ قرآنک مینوسکرپٹ نہیں ملا جو کہ کمپلیٹ ہو اور ہمیں بتائے کہ بھائی ہم کتنے ڈفرینٹ ہیں. جتنا آپ پیچھے جاتے ہیں, جتنے آپ کو پرانے نسخے قرآن کے ملتے ہیں وہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں آج کے قرآن سے. صرف یہی بات نہیں ہے کہ وہ انکمپلیٹ ہے یا پھر وہ ڈفرینٹ ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اس کا مطلب ہے قرآن ایوالو تو کر رہا تھا نا کسی وقت پہ. اب جب چلیں آپ مان لیں, فرض کریں جی ان کی ہسٹری ٹھیک بھی تھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی ہسٹری اتنی بعد میں لکھی گئی ہے بھائی, 212 سال بعد بخاری ہشام آ رہا ہے, 256 سال بعد بخاری کی ڈیتھ ہوتی ہے 256 میں. ایون جو ارلیسٹ ہسٹری بھی جو ہے شام کی وہ بھی نہیں کہیں ملتی, وہ تو اس کی کاپیز جو ہے نا اس کی کاپی اب ابن اسحاق کے کام کی کوئی کاپی نہیں ہے, ابن شام کی کوئی کاپی نہیں ہے. بخاری جو ہے وہ بھی کوئی انکمپلیٹ, میرے خیال ہے انکمپلیٹ ہی ملتی ہیں شروع میں والی جو ملتی ہیں, بعد والی پھر کمپلیٹ ملنی شروع ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس کوئی ایسے نسخے نہیں ہیں ایون کہ بخاری کی حقیقت بھی اگر آپ کہیں کہ ہمیں ثابت کر دے کوئی کمپلیٹ مینوسکرپٹ بخاری کا, تو میرے خیال ہے چاہے 200 سال پرانا ہو, 300 سال پرانا نہ ہو, اتنا ہے. اور ظاہری بات ہے آپ کو پتا کہ پرنٹنگ پریس سے پہلے کتابوں کو مینیج کرنا, ان کو چھاپنا, ان کو پریزرو کرنا ایک امپاسبل کام تھا. پوری موناسٹریز جو ہیں وہ کرسچنز نے اس چیز کے لیے لکھی ہوتی تھی اور وہ رکھی ہوتی تھی, اور ایک کاتب شاید سال میں 2-3 بھی کتاب بائبل کی کاپیز تیار نہ کر پاتا ہو, جو بات ہے اصل میں. تو اسی طرح یہ سلوک ہے. بخاری اگر آپ دیکھیں تو اتنی لمبی ہے, اگر طبقات ابن سعد دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ اردو میں اس کی 7-7 8-8 جلدیں ہوتی ہیں, 400-600 صفحوں کی. تو اب آپ لگائیں گے وہ ایک جلد تیار کرنے میں کسی کاتب کو شاید پورا سال لگ جاتا ہو, ٹھیک ہے, اور ہاتھ سے لکھنا اور خوش خط لکھنا. اور میرا نہیں خیال کہ وہ ایک کاتب جو ہے وہ دن میں, ظاہری بات ہے اس ٹائم تو لمیٹیشنز بھی تھی کہ آپ کو پیپر بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کی جو موناسٹری میں آپ لکھ رہے ہیں تو اس موناسٹری میں ہر روز ہی آپ لکھنے کے قابل بھی ہیں. کبھی پیپر بھی تو ان کو بنانا پڑتا تھا, سپلائی اور ڈیمانڈ کے ایشوز علیحدہ ہیں. پھر دیکھیں اب ڈے کا بھی تو ایشو ہے نا, اب ہر وقت وہ موم بتیوں کی روشنی میں تو نہیں لکھ رہے ہوتے تھے. بالکل ایسے
رات کے وقت تو میرے خیال ہے بہت کم ہی کام ہوتا ہوگا, دن کو ہی لکھتے ہوں گے جو لکھتے ہوں. مگر جو بات یہ ہے سمجھنے کی خالص کہ ہسٹری کہیں جتنی بھی جگہوں کی آپ کے پاس ہسٹری ہوگی اس میں یہ والے لوپ ہولز اور فلاز سب جگہ پائے جائیں گے کانسٹنٹلی. کچھ جگہ کم لیول پہ جائیں گے کہ جہاں آپ کو پیرلزم یا نہیں, وہ بات پیرل بالکل آپ سورسز کی مل ٹھیک جائیں ہے, گے. مگر مسئلہ یہ ہے نا کہ میرا جو موٹو ہے, میں اکثر پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سچ دیکھیں, سچ کیا تھا وہ شاید آپ کو کبھی بھی پتہ نہ لگے, مگر آپ کو یہ ضرور پتہ لگ جائے گا جھوٹ کیا. ہاں یہ بات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہسٹری کچھ لوگ جو ہیں وہ ان جنرل جب آپ بہت ساری چیزوں پہ ہسٹری کی پہ بات کریں تو لوگ اس کو ڈینائل کرتے ہیں کہ ہسٹری تو بہت فضول چیز ہے, یہ اس پہ ریلائی کیا نہیں. میرا خیال میں اس بات کا پہ قائل ہوں کہ ہسٹری ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کچی پکی فارم میں جو بھی چیز ہو وہ ایٹ لیسٹ آپ کو ریئلٹی کی طرف کچھ آپ کو وہ دیتی. فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑے شد امت سے ایک بات پڑھائی جاتی ہے کہ جو ہے نا جو غزوہ بدر ہے وہ مظلوموں کی ایک جنگ تھی, اور جو ہے ایک ڈیفینسو وہ تھی, وار تھی, اور قافلوں 313 ورسز 1000. جب میں نے خود ہسٹری مسلمس کی لکھی ہوئی جو ہے نا جب پڑھنی شروع کی ابن خلدون میں یا اس میں ہشام میں, تو پھر اپیرنٹلی آئیڈیا ہونا شروع ہوا کہ یہ سٹوری کیا تھی. تو ہسٹری نے کم از کم مجھے تھوڑا بہت جو ہے نا ریئلٹی کی طرف میتھولوجی سے ریئلٹی کی طرف جو ہے نا ڈائیورٹ کرنا شروع کیا. تو ہسٹری کی امپورٹنس ہے. ہاں یہ ہے کہ کتنی کریکٹ آپ کو ہسٹری, کتنی خالص مقدار میں ہسٹری مل رہی ہے, کتنی آپ کی ایسی ہسٹری ہے جس کو پیرل جو ہے ریسورسز کے تھرو ویریفائی کروایا جا سکتا ہے, یہ ایک سیکنڈ یعنی وہ یہ ایک الگ وہ ہے بحث ہے. تو مجھے یعنی اس والی آپ کے چینل کی یہ بات سب سے اچھی لگتی ہے کہ اس میں ہسٹری بھی ڈسکس ہوتی ہے, سائنس بھی ڈسکس ہوتی ہے, تھیولوجی بھی ہوتی ہے. تو اپیرنٹلی یعنی کہ اب یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کافی ٹائم لے لیا اور لوگ بھی ویٹ کر رہے ہوں گے, مگر بالکل اب میں گھنٹہ ہو گیا. آتے جاتا رہوں گا اس پہ ڈفرینٹ ٹاپکس کے ٹھیک اوپر, بہت انٹرسٹنگ ہے. چلے پھر ملاقات ہوگی آپ سے. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.